نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حسب ترتیب سورۃ البقرہ آیت نمبر 128 اور 129 تجوید کے اعتبار سے پہلے پڑھتے ہیں، قواعد پہ بات کرتے ہیں۔ را زبر کے ساتھ ہے، پر پڑھی جائے گی، جیم کے اوپر قلقلہ کیا جائے گا اور لام کے اوپر قلقلہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کیونکہ صرف قاف تا با جیم دال 5 حروف ہیں، جب یہ ساکن ہوں تو ان کے اوپر قلقلہ ہوتا ہے۔ مسلمین، مسلمین، سین کا مخرج ہے کہ دونوں دانت جڑتے ہیں تو پیچھے سے زبان آ کے ٹکراتی ہے تو ایک سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے، وہ ہے حروف صفیریہ کا مخرج۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک۔ یہ مد منفصل ہے، الف مدہ آیا محل مد، اور سبب مد اگلے کلمہ کا حمزہ جو ہے وہ سبب مد ہے، تو اس لیے ہم اس کو کہیں گے یہ مد منفصل ہے۔ ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے زال ہے تو ہم نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ یہ میم مشدد ہے، غنہ کیا، تنوین کے بعد میم ہے حروف یرملون میں سے تو ادغام کیا، اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے تو ادغام کامل کیا، یہاں پہ ادغام ناقص تھا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں ایک بار۔ ربنا، ربنا، را کو پر کرنے کے لیے ہونٹ اوپر کی طرف کھلیں گے تو یہ ربنا نہیں ہوگا، یہ ہوگا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک۔ کاف کی زبر نہیں پڑھی جائے گی، ہم رک رہے ہیں یہاں پہ۔ آگے کیا جی، واو کلی شفتین گول ہوں گے، را پتلی پڑھی جائے گی۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، با کے اوپر قلقلہ کیا ہم نے، سین کی وہی مسلمین کی طرح سین، اور مسلمتن سین کی سیٹی کی آواز۔ إِنَّكَ أَنْتَ التواب الرحیم، یہاں پہ واو کے اوپر شد ہے، یہ تواب ہے۔ دوبارہ وہی کلمہ ہے، ربنا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم۔ سانس ختم ہوئی تو میں نے یہاں رکنا چاہا تو میم کے اوپر جو پیش ہے وہ نہیں پڑھی، با کے اوپر قلقلہ کیا، وابعث، سا اور سین میں فرق کرنا بہت ضروری ہے علم تجوید میں۔ تو سا کے لیے دانت جو ہیں ان کے درمیان زبان آئے گی اور باہر نظر آئے گی سننے والے کو سا، دیکھنے والے کو سا۔ سین کے لیے دونوں دانت آپس میں جڑ جائیں گے اور زبان نظر نہیں آئے گی۔ بڑا واضح ہے قانون، صرف اپلائی کرنا ہے اور ارادہ کرنا ہے کہ میں نے اس کو اسی طرح ہی ادا کرنا ہے۔ اگر آپ کے دونوں دانت نہیں جڑے تو آپ نے سین کو ادا کیا تو سمجھے آپ کی غلطی ہوئی۔ اس طریقے سے لے کر چلیں گے تو قرآن پاک کو تجوید کے مطابق پڑھنے میں آپ کو آسانی رہے گی اور سمجھ بھی آئے گی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم۔ دیکھا، میں یہ دونوں الفاظ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ربنا وابعث فیہم سین کے اوپر پیش ہے، گول بھی ہوں گے اور دانت جڑیں گے بھی آپس میں۔
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم دونوں کے لیے یا کے اوپر پیش ہے تو گول کریں گے وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. زا کے مخرج بھی وہی ہے جو سین کا مخرج ہے، اس کے لیے بھی دونوں دانت آپس میں جڑیں گے اور یہ زا کی آواز پیدا ہوگی. اگر دانت نہیں جڑیں گے، کھلے رہیں گے، زبان آ جائے گی تو وہ زال بن جائے گا. تو زال کو زا سے علیحدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زا کے لیے دونوں دانت جڑیں اور پیچھے سے زبان ٹکرائے، اندر ہی اندر زبان نظر نہ آئے، اور زال کے لیے زبان جو ہے وہ دونوں دانتوں کے درمیان آپ کو نظر آنی چاہیے. اچھا جی، یہ ہوئی تجوید کی باتیں. آگے چلتے ہیں علم صرف کی طرف. رب اسم ہے، را با با مادہ ہے اس کا. نا کیا ہے جی؟ یہ ضمیر ہے متصل. واو کیا ہے؟ حرف عطف. یہ لفظ ہے اجعل. یہ لفظ جیم عین اور لام مادہ ہے. یہ تجعلو سے فعل بنا ہے، فعل امر. فعل امر بنانے کا طریقہ کیا ہے جی؟ فعل امر بنانا ہو تو وہ فعل مضارع کے حاضر کے 6 صیغوں سے بنتا ہے. سب سے پہلے علامت مضارع حذف کر دیتے ہیں، اور اگر وہ لام کلمہ ہو یعنی مرفوع صیغوں میں سے ہو تو اس کے لام کلمہ کو جزم دیتے ہیں. یہ ہم نے جزم دے دی. اور ان دو کے بعد اگر پہلا کلمہ ساکن ملے تو ہم ایک الف کا اضافہ کرتے ہیں. الف کو حمزہ بنانے کے لیے اس کو حرکت دیتے ہیں. حرکت وہ دیتے ہیں اس کے مطابق دیتے ہیں. کس کے مطابق؟ عین کلمہ کی حرکت کے مطابق. تو یہ اگر پیش ہو تو پیش دیتے ہیں، اگر زبر زیر ہو تو پھر بھی زیر دیتے ہیں. تو یہ لفظ بنے گا اصل میں اجعل. اجعل کے بعد یہ حمزہ چونکہ وصلی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں یہ حمزہ وصلی ہے. حمزہ وصلی ہونے کی صورت میں اگر اس کو ملا کر پڑھا جائے گا تو یہ اپنی حرکت جو ہے وہ حذف کر دے گا. تو یہ اپنی حرکت حذف ہوئی تو یہ کلمہ آپ کا اصل بن گیا جو کتابت میں موجود ہے. ٹھیک ہے جی. آگے اس کے ساتھ جمع نا ضمیر لگی ہوئی ہے جو فعل کے بعد آئی ہے، تو ہم کہیں گے یہ منصوب متصل ہے، ضمیر ہے یہ. تو تینوں کلمات کلیئر ہوئے. واو عطف ہے، اجعل فعل امر ہے، بنانے کا طریقہ میں نے بتا دیا. نا جو ہے وہ ضمیر منصوب متصل ہے. مسلمین یہ سین لام میم مادہ ہے اس کا. یہ لفظ ثلاثی مزید فی سے اسم الفاعل بنا ہوا ہے. یہ باب ہے اس کا افعال. یہ اسلم یسلم سے اسم الفاعل بنا ہے. تو بنانے کا طریقہ بڑا آسان ہے کہ اگر اسم الفاعل بنانا ہو تو یا علامت مضارع کو میم سے بدل دیتے ہیں، پیش کے ساتھ ہے مسلم ہوگا. اگر اسم المفعول بنانا ہو تو عین کلمہ کو زبر دے دیں گے تو وہ اسم المفعول بن جائے گا، وہ لفظ بن جائے گا مسلم. ہمارا تعلق اسم الفاعل سے ہے تو مسلم ہی رہے گا. تو آگے کیا ہے جی؟ یہ چونکہ حالت نسبی میں ہے تو یہ الفاظ حالت نسبی میں مسلمہ، مسلمین، مسلمین. تو یہ مین چونکہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے تو یہ اس کا تثنیہ کا صیغہ بنے گا مسلمین. تو یہی لفظ ہے ہمارا. لام حرف جار ہے، کاف ضمیر ہے تو یہ مرکب جاری.
واو پھر عطف ہے، من حرف جر ہے، ذریتی یہ زال را را، اور اگر یہ لفظ فعلی یا تی کے وزن پہ ذر ری یا تی بنتا ہے۔ را ساکن اور را متحرک کا آپس میں ادغام ہوگا، یہ یا جو ہے وہ مشدد ہوگی تو یہ بنے گا ذریات، ٹھیک ہے جی۔ اور بعض لکھتے ہیں کہ یہ ذرعیات، تو چونکہ وہ حمزہ مادہ تصور کیا جاتا ہے تو وہ حمزہ جو ہے وہ ماقبل یا ساکن کی وجہ سے اپنی مناسبت حرکت کے ساتھ تبدیل ہو جاتا ہے، وہ بھی میں لکھ کے آپ کو بنا دیتا ہوں۔ اس کا قاعدہ کہ یہ ہے کہ اگر حمزہ متحرک واو یا مدہ زائدہ کے بعد ہو تو وہ اپنی جنس کے مطابق اس سے تبدیل ہو جاتا ہے، تو وہ لفظ جو ہے وہ اگر اس طرح بنے ذر ری یہاں پہ ایک یا ہے، دوبارہ لکھتا ہوں ذر ری آت، یہ یا ساکن یہ حمزہ، ٹھیک ہے جی۔ اگر اس شکل میں ہو تو یہ جو یا ہے یہاں پہ یہ فعلیات تھا، تو یہاں پہ یہ کیا ہے، اگر یہ حمزہ ہو تو حمزہ کا ماقبل اگر یا ساکن مدہ زائدہ ہو، یہ یا مدہ زائدہ ہے، یہ یا جو ہے اصل کلمے میں نہیں ہے تو یہ زائدہ آئی ہوئی ہے، تو وہ اپنی ہم جنس حرف سے حرف علت سے بدل جاتی ہے، تو اس کو ہم اگر بدلیں گے تو یہ لفظ کیا بن جائے گا، ذر کا ہم ادغام کر دیتے ہیں یہاں پہ بھی، یہ ذری بن گیا، آگے یہ یا جو ہے وہ مدہ زائدہ ہے تو یہ حمزہ کا ماقبل یا مدہ زائدہ ہے، تو ہم اس حمزہ کو اس کی جنس سے بدلیں گے، جنس کیا ہے یا، تو اس یا ساکن کے بعد حمزہ کو، حمزہ چونکہ مفتوح ہے تو اس کو بھی ہم یا مفتوح سے بدلیں گے تو یہ لفظ بن جائے گا ذریات۔ تو یہ جو یا ہے ابھی یا ساکن اور یا متحرک جب آپس میں ان کا ادغام ہوگا تو یہ لفظ بن جائے گا ذریات۔ تو یہ ہے آپ کا اصل لفظ، من کی وجہ سے یہ کسرہ کے ساتھ ہے، ذریاتی نہ، یہ ذریاتی ہے، زبر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ لفظ بنا، آگے چلتے ہیں۔ امتن، نا جو ہے وہ ضمیر ہے یہاں پہ، امتن حمزہ میم اور میم، آگے یہ مونس کا صیغہ ہے، اسم ہوا یہاں پہ مسلمتن، یہ مسلم ہے، مسلمتن مونس کا صیغہ ہے، اور یہ بھی یہاں پہ اسم ہے، اسم فاعل مونس کا صیغہ۔ لکا جو ہے یہ جار اور مجرور ہے، واو پھر یہاں پہ عطف ہے، اری نا، نا جو ہے یہ ضمیر ہے، یہ اری کیا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں، یہ رایا حمزہ، را حمزہ یا اس کا مادہ ہے، یہ لفظ بنے گا ار-ایو یر-ایو، تو واحد متکلم کا صیغہ اگر بنے تو یہ بنے گا تر-ای-یو، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ بھی فعل امر بنانے کا طریقہ، پہلے ہم نے علامت مضارع حذف کی، علامت مضارع حذف کرنے کے بعد را ساکن ملی تو باب افعال کا ہے تو ہم اس کے اندر ایک الف کا اضافہ کریں گے جو زبر کے ساتھ ہوگا ہمیشہ، یہ پیش اور زیر کی بات نہیں ہوتی۔ باب افعال کا فعل امر کا حمزہ ہمیشہ مفتوح ہوگا، ار-ایو، تو یہ ار-ایو جو ہے
آخر میں حرف علت ہو تو وہ گرا دیا جاتا ہے. اگر را حمزہ متحرک ہو اور اس کا ماقبل ساکن ہو حرف صحیح تو کیا کرتے ہیں، اس کی حرکت ماقبل کو دیتے ہیں اور حمزہ کو گرا دیا جاتا ہے. تو یہ لفظ بنے گا آری. تو دکھا، کس کو دکھا؟ نا کو. نا جو ہے یہ ضمیر ہے. مناسکی نا، مناسک یہ اسم ہے. نون سین کاف مادہ ہے اس کا. واو جو ہے حرف عطف ہے. تب یہ کیا ہے جی؟ توبتن اس کا مادہ ہے. تا وا اور واو اور با. یہ تابا یتوبو سے ہے تتوبو، تتوبو. پھر وہی فعل امر بنانے کا طریقہ، علامت مضارع حذف اور مرفوع صیغہ ہے لام کلمہ ساکن. دو ساکن اس طرح کٹھے آ گئے، ایک حرف صحیح ہے دوسرا علت ہے، تو اس علت کو گرا دیں گے، واو گر جائے گی تو یہ لفظ بن جائے گا توب. علینا مرکب جاری ہے، اعلی حرف جر اور نا ضمیر. ان کیا ہے جی؟ یہ حرف ہے، حرف مشبہ بالفعل. کاف اسم ان ضمیر ہے، یہ منصوب متصل ہے اس لیے کہ یہ حرف مشبہ بالفعل ان کے بعد آئی ہے. انت یہ کیا ہے جی؟ اسم ہے. التواب اسم ہے. الرحیم اسم ہے. دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں. پھر ربنا اسم، نا جو ہے وہ ضمیر ہے مجرور متصل. واو پھر عطف ہے. بعثا یبعثو، با عین سا تب آسو. فعل امر بنانے کا طریقہ، تا علامت مضارع حذف، عین کلمہ ساکن، پہلا حرف ساکن ملا، ایک الف کا اضافہ تو کسرہ دیں گے کیونکہ عین کلمہ کے اوپر زبر ہے. ابعث تو مبعوث کر. فیہم ان میں مرکب جاری. رسول لن اسم رسول. منہم پھر مرکب جاری. یتلو تا لام اور واو مادہ ہے اس کا. تلاوا یتلو، یہ لفظ تھا تلاوا یتلو. تو یہ لفظ ہے یتلو وونا. ٹھیک ہے جی، یتلو وونا. تو یتلو وونا میں کیا ہوا ہے کہ یہ واو جو ہے حرف علت ہے، لام کلمہ مضموم ہے اور اس کا ماقبل بھی مضموم ہے اور بعد میں واو ہے تو ہم اس واو کو حذف کر دیتے ہیں کلیے کے تحت، تو یہ لفظ بن جاتا ہے یتلونا. تو یتلونا جو ہے وہ چونکہ جواب امر ہے اس لیے اس سے نون اعرابی جو ہے وہ گر گیا تھا تو ایک الف کا اضافہ بنا تو یہ بنا لفظ یتلو. امر ہے وابعث فیہم رسولا، جو منہم ہو، تو وہ کیا کرے؟ مبعوث کرنے کے بعد وہ یتلو کرے علیہم آیاتی کا. علی مرکب علی اور ہم مرکب جاری آیات. یہ لفظ بھی حمزہ یا اور یا اس کا مادہ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ لفظ فعالات کے وزن پہ تو کیا بنا؟ اس کو ہم کریں گے اگر آیا یا تی. ٹھیک ہے جی، تو ابھی یا
حرف علت متحرک اور ماقبل مفتوح ہے تو اس یا کو پہلے یا کو کس سے بدلیں گے؟ اس مفتوح کی وجہ سے الف میں بدلیں گے، تو یہ لفظ بن جائے گا آیاتی۔ تو یہ الف مدہ ہے تو اس کو لکھنے میں کھڑی زبر کی شکل میں ہم لکھ سکتے ہیں، تو یہ لفظ بنے گا آیاتی۔ کاف ضمیر ہے متصل۔ وَيُعَلِّمُهُمْ، علّمَ يُعَلِّمُ، عین لام اس کا مادہ ہے تو باب تفعیل ہے یہ، تو یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، علّم يعلم، ہم کیا ہے؟ باب تفعیل واحد مذکر غائب اور فعل مضارع ہے، ہم ضمیر متصل ہے اور یہ منصوب ہے، الکتاب اسم، یہ عطف، حکمہ اسم، واو عطف، یزکی زکاوا، اس کا روٹ ورڈ ہے زکاوا، زا کاف واو، تو یہ بھی باب تفعیل سے ہے، یہ زکاوا یزکیو، یہ لفظ ہے زکوا یزکیو، تو یزکیو میں کیا ہوا ہے جی؟ یہاں پہ سب سے پہلے یہ ہوا ہے کہ واو جو ہے ثلاثی مجرد میں یہ تیسرا کلمہ تھی، اور ثلاثی مزید فی میں کیا ہوا؟ یہ اس کو 1 2 3 4 5ویں جگہ پہ چلی گئی واو۔ جب واو جو ہے حرف علت تیسری جگہ سے ہٹ کے چوتھی، پانچویں، چھٹی جگہ پہ چلی جائے تو وہ یا ہو جاتی ہے، تو یہ لفظ ہمارا بن جائے گا یزکیو، یزکیو میں یا حرف علت متحرک ہے، ٹھیک ہے جی، ما قبل کسرہ کے ساتھ ہے تو یہ حرکت حذف ہو جائے گی، تو یہ لفظ بن جائے گا ہمارا یزکی ہم ضمیر، ان حرف مشبہ بالفعل، کاف ضمیر، انت ضمیر مرفوع منفصل، یہاں پہ بھی یہ انت اس میں ضمیر مرفوع منفصل، العزیز اسم، الحکیم اسم، یہ ہوئی جی ہماری علم تجوید کے مطابق علم صرف کے مطابق الفاظ کو بنانے کا طریقہ کار۔ تو آگے چلتے ہیں علم نحو کے مطابق، ٹھیک ہے جی۔ ربنا یہ پیچھے سے آ رہی ہے، یہ ہے حرف، یہ منادہ ہے، منادہ کا جو ندا پیچھے آ رہی ہے وہ وَإِذْ يَرْفَعُ الْقَوَائِدَ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنْ بَيْتِ إِسْمَعِيلَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب بیت اللہ کی جو بنیادیں ہیں وہ اٹھا رہے تھے تو یقولان ربنا، ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب، تو یہ منادہ ہے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا کہ وہ پکار رہے ہیں اپنے رب کو، ٹھیک ہے جی، تو یہ ہوا منادہ جس کا ندا حرف ندا جو ہے وہ محذوف ہے، ربنا اے ہمارے رب، واو جو ہے وہ عطف ہے، اجعل، تو اجعل میں ایک ضمیر ہوتی ہے پوشیدہ جو پہلے صیغے میں انتا ہے، تو یہ انتا جو ہے اس سے مراد رب ہے، تو یہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، تو مرفوع ہو کر یہاں یہ فاعل بن رہی ہے، فعل کیا ہے جی؟ جعل، جعل فعل کرنا ہے، اور فاعل کون ہے، کس نے کرنا ہے؟ یہ جو فعل امر کے پہلے صیغے میں انت ضمیر چھپی ہوئی ہے وہ فاعل ہے،
ٹھیک ہے جی. مفعول کون ہے؟ یہ نا مفعول ہے. نا ضمیر جو ہے یہ فعل کے بعد آئی ہے تو ہم نے اس کو علم صرف میں منصوب کہا تھا. تو منصوبات میں سے یہ مفعول بہی ہے. ٹھیک ہے جی. فعل جمع فاعل جمع مفعول اول، یہ مفعول اول ہے. مفعول ثانی کیا ہے؟ یہ مفعول ثانی ہے. مسلمین تو یہ حالت نسبی میں ہے، منصوب اسم ہے، منصوب ہو کر یہ مفعول بہی ثانی بن رہا ہے. تو اے ہمارے رب اور تو بنا ہم کو مطیع اور فرما بردار. تو مفعول اول ہے کہ ہم کو بنا، کیا بنا؟ مسلمین. مسلمین سے مراد کیا ہے؟ ایک، دو یا تین؟ یہ دو ہے. مسلمین اگر جمع ہوتی تو مسلمین ہوتا. ٹھیک ہے. اے ہمارے رب تو بنا ہم کو اپنا مطیع اور فرما بردار. اپنا سے مراد یہ ہے لکا، اپنا. یہ ہوگا متعلق اجعل. اور کیا کر؟ دوسرا کام کیا کر؟ یہ جو پورا من ذریتنا امتا مسلمتا لک، ٹھیک ہے جی، یہ بھی ہوگا اس شکل میں. ربنا واجعلنا مسلمین لک و امتا، ایک امت بھی بنا. یہ جو منصوب ہے یہ بھی مفعول ہے، مفعول بہی. اس کا عطف ہے اس کے اوپر، مسلمین کے اوپر. تو یہ پورا جملہ جو ہے نا یہ کس کے یہ متعلق ہوگا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت بنائیو. جو کیا ہو؟ یہ اس کا یہ صفت اور موصوف ہیں آپس میں. امتم مسلمتن، تو یہ دونوں کا اعراب ایک ہے. ایک ایسی امت بنائیو جو وہ بھی مطیع اور فرما بردار ہو. تو یہ ہوئی موصوف اور یہ اس کی صفت. آپ کی مسلمت لک، مطیع اور فرما بردار ہو آپ کی. کس کی؟ انت، یہ جو فاعل ہے جس نے بنانا ہے مطیع اور فرما بردار. کس کو؟ نا کو. نا سے مراد ہم دونوں یعنی ابراہیم اور اسماعیل. پکارا جا رہا ہے رب کو، اے ہمارے رب. اس نا سے مراد بھی کیا ہے؟ یہ نا سے مراد ابراہیم اور اسماعیل، یہ دونوں ہیں. اور اس نا سے مراد بھی یہ بھی اس کے مفعول اول ہیں. کون کون؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. ٹھیک ہے جی. امتم مسلمت لک وہ ذریتنا، وہ ہماری اولاد میں سے ہو. کس کی اولاد میں سے ہو جی؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور اسماعیل علیہ السلام کی. شرط ہے کہ یہ ان دونوں کی اولاد میں سے ہو. باپ بیٹا، ایک باپ کا جو دوسرا بیٹا ہے اس کی اولاد سے نہ ہو. وہ بیٹا جو اس وقت اس باپ کے ساتھ موجود ہے اس کی اولاد میں سے ہو. تو یہ ہوئی. اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت بنائیو جو مطیع اور فرما بردار ہو آپ کی. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. اس سے مراد اس حدیث کے جو تفسیر میں ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کی مقبولیت ہوں. کیا ہے؟ انا دعوت
انا دعوت ابی ابراہیم و بشرا عیسیٰ و رؤیا امی التی راعت حینت وضعتنی وقد خرج لها نور سات اضاعت لها منہ قصور الشام. یہ حدیث مبارکہ اسی کے ریفرنس میں لکھی ہوئی ہے کہ میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا کی قبولیت ہوں. تو یہ اسی زمرے میں آتی ہے. وہ ارینا اور دکھا ہم کو. ارینا میں دکھا چکا ہوں، پہلے بتا چکا ہوں، فعل امر ہے، اس میں بھی انتا چھپا ہوا ہے، یہ فاعل ہے، یہاں پہ یہ فعل ہے دکھانا. ٹھیک ہے، کس کو دکھا؟ نا کو، یہ مفعول ہے. ٹھیک ہے جی. کیا دکھا؟ مناسکنا، یہ مفعول ثانی ہے، مفعول ثانی، مفعول اول. واو پھر عطف ہے. عطف کس کے درمیان؟ اس فعل امر کے درمیان اور اس فعل امر کے درمیان. توبہ اور توبہ قبول کر ہماری. علینا جو ہے یہ ہم کہتے ہیں جی متعلق ہے فعل کے، یہ ما قبل فعل ہے. توب میں انتا چھپا ہوا ہے، انتا یہ علامت ضمیر ہے، جیسے اس میں چھپی ہوئی ہے علامت ضمیر، فاعل ہے، یہ بھی فاعل ہے. تو قبول کر. یاد رہے کہ تابہ یتوبو کے بعد اس کا صلہ اگر علینا سے آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ قبول کرنا. اگر تابہ یتوب کے کسی بھی لفظ کے بعد، کلمہ کے بعد الینا آئے تو وہ معافی مانگنا ہوتا ہے. یعنی الینا کا مطلب الہ حمزہ کے ساتھ ہے، یہ عین کے ساتھ ہے. عین کے ساتھ ہو تو توبہ قبول کرنا، الہ کے ساتھ ہو تو توبہ کرنا. اور کیا ہوا؟ تو فاعل جو ہے کیا کام کر؟ یہ فعل کر دکھانے کا. کس کو دکھا؟ ہم کو. مناسک کا کاف کے اوپر زبر ہے، یہ مفعول بھی ہے. ہمارے مناسک اور ہماری توبہ قبول کر. انکا بے شک، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، کا جو ہے یہ اسم ہے انکا. بے شک تو کیا ہے؟ یہ خبر ہے اس کی، خبر. ان الرحیم بھی خبر ان. انت جو ہے یہ دو علماء کی رائے ہیں. ایک یہ کاف ضمیر اس میں معرفہ اور التواب اس میں معرفہ، دو اسماء معرفہ کے درمیان اگر یہ ضمیر منفصل لائی جائے تو اس کو کہتے ہیں ضمیر فصل. یہ اس میں تاکید پیدا کر دی ہے. اردو کا لفظ جو ہی آتا ہے وہ اسی ضمیر فصل کا معنی ہی ہوتا ہے کہ بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری رائے یہ ہے کہ یہ ضمیر فصل نہیں ہے، یہ ضمیر منفصل مرفوع ہے اور یہ مبتدا ہے. مبتدا ہو کر اس مبتدا کی یہ خبر اول ہے اور یہ خبر ثانی ہے. تو یہ پورا جملہ جو ہے دوسری رائے کے مطابق مل کر یہ خبر بنے گا ان کا، اور یہ اسم ان، یہ کا اسم ان اور یہ خبر ان. بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. پھر وہی ربنا، اس میں بھی یہ پہلا ہی کلمہ ہے، منادہ ہے. وابعث فعل امر ہے، اس میں بھی انتا چھپا ہوا ہے اور یہ مرفوع ہو کر فاعل ہے. فعل ہے بعثا، تو مبعوث کر. فیہم ان میں، یہ جو امت آئے گی اس میں، فیہم متعلق بعثا رسولاً. یہ رسولاً کے اوپر تنوین کیوں ہے جی؟ یہ مفعول بن رہا ہے کس کا؟ اس فعل کا. فاعل کون ہے؟ انت تو. اے اللہ تو مبعوث کر فیہم ان میں. کون مبعوث کر؟ ایک رسول. اس کی صفت کیا ہو؟ وہ منہم ہو. یہ مرکب جو ہے جاری، یہ صفت ہے کس کا؟ اس موصوف کا. یہ صفت اور موصوف ہے. رسول کی ایک صفت ہے جو انہی میں سے ہو. اے ہمارے رب مبعوث کر ان میں ایک رسول جو ان میں سے ہی ہو، کوئی باہر کی
کسی قوم کا نہ ہو، اسی قوم میں سے ہی ہو، اور دوسری اس کی صفت کیا ہو، یہ اس کی پوری صفت ہو. یہ کیا ہے؟ یتلو. یتلو میں تلوا یتلو، یہاں پہ میں غلطی کر گیا پہلے علم صرف میں. یہ دوبارہ میں ایکسپلین کرتا ہوں. یہ لفظ یتلو ہی ہے. تو یتلو میں یہ اگر پہلے دو واو جو حرف علت ہے مضموم ہو، ما قبل بھی مضموم ہو، تو وہ بعد والے سے حرکت حذف ہو جاتی ہے. یہ یتلو ہے. یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اس میں ہوا چھپا ہوا ہے، اور یہ ہوا ہمیشہ چھپی ہوئی ضمیر مرفوع ہوتی ہے، علامت ضمیر ہے، یہ مرفوع ہو کر یہ فاعل بن رہی ہے. وہ ایک مذکر تلاوت کرے. فعل کیا ہے؟ تلاوتن. یہ فعل ہے، فعل جمع فاعل. علیہم، یہ ہم جو ضمیر ہے یہ امتن کی ہے، یا فی ہم. یہ ہم اور یہ ہم ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ ایک مذکر تلاوت کرے علیہم، ان کے اوپر. کیا تلاوت کرے؟ آیاتی. یہ ہے جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم یہ منصوب بالکسرہ ہوتے ہیں. وہ اسماء جو جمع مؤنث السماواتی کی وزن پہ، آیاتی کی وزن پہ آئیں، وہ جمع مؤنث سالم ہوتے ہیں، اور ان کی حالت نصب زبر سے نہیں بلکہ کسرہ سے پہچانی جاتی ہے. تو یہ منصوب بالکسرہ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ یہ منصوب ہو کر یہ کیا بن رہے ہیں جی؟ مفعول بہ. تو وہ ایک مذکر تلاوت کرے آیاتی. وہ آیات کس کی ہوں؟ کا کی، یہ تیری. تو آیاتی کا یہ مرکب اضافی بن کر اسم جمع اسم مرکب اضافی ہو کر مفعول بھی بن رہا ہے اس فعل کا. تو وہ ایسا رسول ہو جو یتلو علیہم آیاتی کا، تیری آیات ان کے اوپر تلاوت کرے. ٹھیک ہے جی. تو یہ پورا جملہ بھی صفت ہے اسی رسول کا. ایسا رسول ہو جو منہم ہو، ان میں سے ہی ہو، اور اس کی دوسری صفت کیا ہو کہ وہ انہی کے اوپر تیری آیات جو ہے وہ ان کو تلاوت کرے، یعنی ان کو پڑھ کر سنائے. اور یہ پورا جملہ جو ہے اس جملے کے اوپر معطوف ہے یہ. اور پھر آگے والا جملہ عطف کیا ہے؟ یہ تین افعال کے درمیان مرکب عطفی ہے. تو یہ تینوں صفت بن رہا ہے اس رسول کی. تو ہم کہیں گے یہ اگر صفت ہے تو یہ معطوف علیہ بنے گا، اس کا یہ معطوف ہے، پھر یہ معطوف ہے. وَيُعَلِّمُهُمْ، يُعَلِّمُ اس میں بھی ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے، مرفوع ہے اور فاعل. فعل ہے علامہ، یہ فعل کرنا ہے اس نے. کس کے اوپر کرنا ہے؟ فعل ہم کے اوپر. فعل کے بعد آئی ہے منصوب ہو کر، یہ مفعول بہ بنے گی. ٹھیک ہے جی. فعل جمع فاعل جمع مفعول، ان کو
وہ ایک مذکر یعنی کہ وہ رسول، یہ ہوا ضمیر جو چھپی ہوئی ہے اس رسول کی طرف لوٹ رہی ہے، وہ رسول جو ہے ان کو تعلیم دے، ان کو سکھائے۔ کیا سکھائے جی؟ مفعول ثانی، یہ مفعول ہے، مفعول ثانی، یہ ہے معطوف کس کا؟ اس کتاب کا، کتاب والحکمہ، حکمت اور تعلیم، کتاب پڑھ کر ان کو سکھائے۔ اور کیا کرے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، یزکی میں بھی کیا ہے جی؟ ہوا چھپا ہوا ہے، ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے یہ ضمیر اور فاعل بن رہی ہے۔ یہ تزکیہ نفس کرنا جو ہے وہ یہاں پہ فعل ہے، یہ فعل جمع فاعل جمع مفعول کیا ہے جی؟ یہ ضمیر ہے مفعول۔ تو وہ ایک مذکر ان کا تزکیہ نفس بھی کرے، کس کا تزکیہ؟ ہم کا۔ یہ اصل میں وہی ضمیر ہے ہم، یہاں پہ بھی ہم ہے، علیہم، من ہم۔ جب بھی یہ ہم جو ہے ہم تب ہوتا ہے جب اس کا ماقبل یا کسرہ کے ساتھ آئے، یہاں پہ بھی یا ہے تو یزکیہم، ان کا وہ تزکیہ نفس کرے۔ ٹھیک ہے جی۔ انکا، بے شک، یہ پھر اس کا سیم پیٹرن ہے، یہ کاف جو ہے یہ اسم انہ ہے اور یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، تو حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور یہ پورا جملہ اس کی خبر بنے گا، تو ہم کہتے ہیں خبر انہ، بے شک تو ہی عزیز ہے، دانا ہے اور حکمت والا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یا دوسرا طریقہ ہے کہ یہ انت ضمیر یہاں پہ فصل ہو تو دو اسماء معرفہ کے درمیان یہ آتی ہے اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، تو بے شک تو ہی دانا اور حکمت والا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔